اسی طریقے سے انسان کی فطرت کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو ریکٹیفیکیشن کرنا ضروری ہے، جیسے سیلف امپورٹنس، سب سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ دوسرا انا، ایگو، بہت زیادہ دوسروں سے ایگو رہنا۔ تیسرا برتری، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی خود کو بہتر سمجھنے کی عادت سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الموقع کے وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ رنگ، مقام، ولادت، مادری زبان، ملک کی بنیاد پر کوئی دوسرے سے برتر نہیں ہوتا، سب برابر ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو گورا یا کالا بنایا ہے، کسی کو مطلب دنیا کے الگ الگ جگہ پہ بنایا ہے، تو اس کا جو ہے تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سب برابر ہیں۔ جو بندہ زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ناشکری کرتا ہے، انسان بڑا ناشکر پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ عادیات کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر، اگر آپ پڑھو گے، انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس ہے، یعنی ناشکرا ہے۔ اسی طریقے سے بھول چوک انسان کی فطرت میں ہے، انسان کچھ بات کہتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی وہ غلطی کی اور ہمارے اندر بھی وہ غلطی روٹیٹ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ قائم رہیں، بلکہ جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کریں۔ اسی طریقے سے عورت، دولت اور سواری کی شدت چاہت۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 14 کے اندر کہ لوگوں کو ان کی خواہش کی چیزیں، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں، خدا کے پاس اس سے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جیسے ہی موت آتی ہے، سب گاڑی، گھوڑے، اپنے جو ہے بیوی، بچے، مال اور دولت، گولڈ، سلور، سب یہیں پر رک جائے گا، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں آنے والی۔ بس اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو الگ طریقے سے پھر وہ ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے باغی فطرت میں جلد بازی، بہت جلدی ہار جانا، ہار مان لینا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا کہ انسان جس طرح جلد باز بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ اسی طریقے سے جلدی ہمت ہار جانا۔ سورہ معارج آیت نمبر 19 میں بتایا گیا کہ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بخل کرنا، اسی طریقے سے نفس امارہ میں مبتلا ہو جانا، یہ سارے ایسے چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں جو کہ بعد میں اس کو بڑھا کر کے انسان کو غلط راستے میں لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہ زندگی بھر یہ ہمارے اندر آتی رہیں گی، اور جیسے ہی ہماری ریکگنائز ہو جائے کہ ہم تکبر کر رہے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہمارے درمیان میں بات آ رہی ہے کہ ہم تکبر سے ہم جو ہے کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، امیڈیٹلی توبہ کر لیں۔ کسی کو ہم جو ہے ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں کسی اور سے، تو امیڈیٹلی توبہ کر لیں۔ یعنی ساری جو چیزیں جو ہے انسان کی فطرت میں ہے یہ آتی رہیں گی، اور انسان وہ ہے کہ اپنا ہر وقت توبہ میں مصروف رہو، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے۔